نے کہا رحمت للعالمین آ گئے، سا نے کہا زمین و آسمان کے امام آ گئے، سین نے کہا سرور کائنات آ گئے، شین نے کہا شاہد و جہاں آ گئے، صاد نے کہا صادق و امین نقب والے آ گئے، صاد نے کہا سامنے جنت آ گئے، طوا نے کہا طوا کی سیرت والے آ گئے، ہاں ہاں صوا نے کہا ظلمتوں کو مٹانے والے آ گئے، عین نے کہا عبادتوں کا طریقہ بتلانے۔ اللہ جل جلالہ نے اس کائنات میں 3 قسم کی مخلوقات پیدا فرمائی۔ اس دنیا میں اس کائنات میں 3 قسم کی مخلوقات پیدا فرمائی۔ ایک ہے حضرت انسان اور دوسری ہے جنات اور تیسری مخلوق فرشتے۔ اللہ رب العزت نے ان تینوں مخلوقات میں سے میرے اور آپ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے لیے حضرت انسان کا انتخاب کیا۔ پھر حضرت انسان میں سے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ پھر حضرت انبیاء کرام میں سے اللہ پاک نے حضرت آدم کی اولاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل اولاد میں سے بہت سارے قبیلے دنیا میں آئے۔ اللہ نے ان قبائل میں سے قبیلہ بنو کنانہ کا انتخاب کیا۔ قبیلہ کنانہ میں سے قبیلہ ہاشم، قبیلہ عبد مناف اور عبد مناف میں سے اللہ نے حضرت عبد المطلب عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے اللہ نے حضرت عبداللہ کے گھر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آمد۔ یہ اس امت کے بہت بڑی خوشخبری کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو عیسائی نہیں بنایا، مجھے اور آپ کو یہودی نہیں بنایا، مجوسی نہیں بنایا۔ حضرت آدم سے لے کر 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں سے رب العالمین نے کم و بیش کسی نبی کی امت میں نہیں پیدا فرمایا، جناب رسول اللہ کی امت میں جو پیدا فرمایا ہے یہ میرے اور آپ کے لیے بڑی خوش قسمتی ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ حضرت عبد المطلب میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے ملک شام جا رہے ہیں۔ جب ملک شام میں گئے تو وہاں کے جو راہب تھے، وہاں کے جو عالم تھے، پادری تھے، انہوں نے آپ کا تعارف کیا اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے بابا جی؟
کہا جی میرا نام عبد المطلب ہے۔ آپ کہاں سے آئے؟ وہ کہا میں مکہ المکرمہ سے آیا۔ کہا مکہ میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا ذکر تورات اور انجیل اور زبور میں موجود ہے، اور وہ بچہ اتنا خوش قسمت ہوگا کہ اسرائیل کی نبوت کو ختم کرے گا اور سارے نبیوں کا امام، سارے نبیوں کا امام۔ کہتے ہیں میرے ذہن میں فوراً خیال ہے کہ اے الہ العالمین، بچہ تو میرے گھر میں بھی پیدا ہونے والا ہے۔ دیکھیے یہ خوش قسمتی اور یہ انعام اللہ مجھے عطا فرماتے ہیں یا کسی اور کو عطا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں میں سفر سے واپس آیا تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ اللہ جو مجھے بیٹا عطا فرمائیں گے میں اس بیٹے کا نام محمد رکھوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے میرے اور آپ کے نبی کو بھیجنے کا جب فیصلہ فرمایا ہے تو حضرت ابراہیم کو چنا ہے اور پیدائش کے لیے مکہ کی سرزمین کو چنا، اس لیے کہ یہاں اللہ کا گھر بنا۔ پھر عرب کو چنا، عجم کو نہیں چنا، اس لیے کہ عرب کا مطلب ہے بولنے والی قوم اور عجم کا مطلب ہے گونگی قوم۔ بولنے والی قوم کو چنا، مکہ کی سرزمین کو چنا، حضرت عبداللہ کو چنا، حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ۔ سبحان اللہ، توجہ سے آپ نے بیٹھنا، جو باتیں آپ سنیں گے یہ میری اور آپ کی نجات اور بخشش کر سکتے۔ حضرت عبد المطلب کے پاس شکایت آتی ہے کہ چودھری صاحب وڈیرے تھے مکہ کہ آپ کی جو بیٹی آمینہ بیوہ ہے، ان کے شوہر موت ہو چکے ہیں عبداللہ، وہ خوشبو استعمال کرتے اور خوشبو بیوہ کے لیے جائز نہیں، مناسب نہیں۔ حضرت عبد المطلب کو غصہ آ گیا، فوراً پیغام بھیجا کہ جاؤ آمینہ کو بلاتے۔ حضرت اماں آمینہ سلام اللہ علیہا شریف لاتے، پوچھا آمینہ تیرا شوہر فوت ہو گیا، سنا ہے تو خوشبو وہ استعمال کرتی ہے جو پورے مکہ کی سرزمین میں کوئی استعمال نہیں کرتا۔ تو حضرت اماں آمینہ کی آنکھوں میں آنسو، حضرت عبداللہ کی یاد سنانے لگی اور فرمانے لگی ابا جان میں اللہ کی قسم کوئی خوشبو استعمال نہیں کرتی، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جو اللہ میری بچہ میرے پیٹ میں رکھا ہے وہی خوشبو کا سردار ہے۔ ہاں ابا جان میرے ساتھ تو عجیب معاملات پیش آتے ہیں، میں جب گھر سے نکلتی ہوں بکریاں چرانے کے لیے تو بکریاں چرنے کی بجائے
بڑی دیر دیر تک مجھے تکتی رہتی، مجھے دیکھتی رہتی، اور اگر کانٹا میرے پاؤں کے نیچے آ جائے ابا جان وہ پھول بن جاتا ہے، اور درختوں کی شاخیں اور ٹہنیاں اور پتے جھک کر مجھے سلام کرتی ہیں، ہے آمینہ تجھے مبارک ہو، تجھے خوشخبری ہو، میرے لیے سلام۔ اے ابا جان جب میں پہاڑوں میں سے گزرتی ہوں تو پہاڑوں سے آواز آتی ہے، کالی کلی والے جناب امام الانبیاء کی اماں تجھ پر سلام۔ یہ ساری باتیں حضرت اماں آمینہ سلام اللہ علیہا نے سمجھا۔ سبحان اللہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے، بچے اور بوڑھے جوان کے لیے، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے 4 سلسلوں کو حفظ کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ 4 سلسلے کون سے ہیں؟ محمد بن عبد اللہ، محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ ہر اہل ایمان کو یہ 4 سلسلہ یاد ہونا ضروری ہے۔ محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اللہ نے میرے اسلاف اور انساب دونوں، میرے والد سے لے کر آدم تک اور میری ماں اماں آمینہ سے لے کر اماں حوا تک سارے رشتوں کو پاک اور پاکیزہ اور معطر پیدا کیا۔ کتاب فطرت کے سر برق پر جو نام احمد رفت اللہ ہوتا، یہ نقشہ ہستی ابھر نہ سکتی وجود لو کربلا۔ یہ محفل کن فکانہ ہوتی اگر وہ شاہ عرب نہ ہوتی، عرب نہ ہوتا، عجب نہ ہوتا، اللہ کی قسم آسمان نہ ہوتا، زمین نہ ہوتا۔ اللہ نے یہ ساری بہاریں، یہ ساری کائنات اور یہ ساری خوش قسمتیں میرے محبوب علیہ السلام کی خاطر پیدا کی۔ اسی لیے تو کہا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام سے، کیا بیٹا اگر تیرے دور میں وہ پیارے محبوب آ جائیں جن کی خاطر رب العالمین نے ساری کائنات کو وجود عطا فرمایا، اب کون سی شخصیت، وہ کون سی ہستی ہے جس کی خاطر رب العالمین نے کائنات کو وجود دیا؟ فرمایا بیٹا آدم جنت سے رہ گیا ہے، میں نے جنت میں دیکھا کہ جنت کے اندر جتنے محلات ہیں، ہر محل کے دروازے، ہر چوکھٹ اور روشنگان اور کھڑکی پر، اور جنت کے ہر درخت کی ہر شاخ ٹہنی پتے پر، یہاں تک کہ حوروں کی قدموں پہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ وہ نام ہے جس نام کے لیے اللہ نے اس کائنات کو وجود عطا کیا۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جسے منہ سے بولتا قرآن و تقریر ہے، اس نے مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا قرآن جس کی تصویر۔
گے.